السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریا. تو میں لے کے آئی ہوں ہماری بہت ہی فیمس رائٹر عظمیٰ مجاہد کے شاہکار ناول محبت کا ستارہ کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ 1. لاسٹ سیزن میں جہاں ہم نویرا کی معصومیت کے دیوانے تھے تو سعدین کو کوستے بھی کچھ کم نہیں تھے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. وہ مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا جبکہ مقابل نے ذرا بھی اسے نوٹس کرنے کی زحمت نہیں کی تھی. واٹ ایور، تمہارے جیسوں کو میں گھاس بھی نہیں ڈالتی. تمہارا یہاں کوئی کام نہیں. جاؤ کسی اور کو اپنے ان موٹے موٹے ڈیلوں سے ڈراؤ. وہ سر جھٹکتے پھر سے کتاب پر جھکی تھی جب ان نگاہوں کی تپش نے اس کے اندر بے چینی بھر دی. دیکھو، یہ میں تمہیں لاسٹ چانس دے رہی ہوں. مجھے پسند نہیں کوئی مجھے ایسے گھورے. ہاں، مانا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کسی بھی راہ چلتے کو اجازت ہے مجھے تاڑنے کی. پینسل کو لبوں میں دبائے وہ پرسوچ انداز میں بول رہی تھی. وہ کتنی دیر سے اس یک طرفہ نوک جھونک کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. کیا ہے، اب جا کیوں نہیں رہے تم؟ اوکے، اگر تم چاہتے ہو میں یہاں سے چلی جاؤں تو کان کھول کر سن لو. میں یہاں سے ہلنے والی بھی نہیں ہوں. وہ اپنی لمبی جھالروں کے سائے میں چھپی آنکھوں کو مقابل سے بھی زیادہ بڑا کر گئی تھی. انف از انف ناؤ. وہ بک سمیٹتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. تم جیتے، میں ہار گئی. وہ منہ بسوڑتے بک ساتھ میں لیے واپس مڑی تھی جب اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ چونکی جو متبسم انداز میں اسے دیکھ رہا تھا. واٹ، آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں؟ اس کا مسکرانا تو گویا قیامت ثابت ہو رہا تھا. ریئلی سوری، ایکچولی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کس کی سائڈ لینی ہے. وہ سینے پر بازو باندھے ایک ہاتھ سے ہونٹ کو جا رہا تھا. وہ پیر پٹکتے آگے بڑھی تھی جب وہ سر جھکائے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا. ہاں میم، گاڑی اس طرف ہے. اسے غلط سمجھ جاتا دیکھ وہ فوراً اس کے سامنے آیا تھا، پر دوسرے ہی لمحے سٹ پٹ آیا. وہ خواب آنکھیں سرخی مائل ہوتے اس کا سارا سکون برباد کر گئی تھیں. نویرا، کیا ہوا ہے؟ آج اوکے نا؟ وہ اس کے گرد بازو باندھے فوراً اسے سینے لگا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے سعدی میں کتنا ڈر گئی تھی اس سے، اور آپ انجوائے کر رہے تھے. اس کی پرائی آنکھوں اور گلگیر آواز نے سعدین کی ساری شرارتوں کو مات دی تھی. آئی ایم سوری، لیکن تم جتنی بہادری سے اس کا مقابلہ کر رہی تھی. سعدین. نویرا کے گھورتے انداز پر اس نے فوراً سوری کے انداز میں اپنے کان پکڑے تھے. ویسے کمال حیرت نہیں مسز سعدین ایک کتے سے لڑنے میں مصروف تھیں. ریئلی میں تمہیں ایگزام کی پریکٹس کے لیے لایا تھا. یہ کام تو تم گھر میں بھی کر لیتی ہو. سعدین کے چھیڑنے والے انداز پر پہلے تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی بات کو سمجھتے غصے میں اپنی بک سے اسے تھمائے آگے بڑھ گئی تھی. راستے میں سعدین نے کئی ایک بار اسے بات کرنے کی کوشش کی پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. گاڑی جیسے ہی آگا مینشن میں داخل ہوئی تو وہ اسی نہ روٹھے انداز میں باہر نکلتے اس سے پہلے ہی اندر چلی گئی تھی. خیریت؟ ژالہ باری کے آثار نظر آ رہے ہیں وہاں کچھ. سعدین گاڑی سے اترا ہی تھا جب وہ اس کے سر پر پہنچا تھا. فی الحال نا، بندے کا دماغ فل خراب ہے، اس لیے سائڈ پکڑ. سعدین نے بھی بدمزہ انداز میں کہا تھا. مصطفیٰ نے اس کے پیچھے جھانکا تو اس کی حرکت کو ناسمجھی سے دیکھتے سعدین نے ابروج چکھائے. سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ کیا دیکھنے کی کوشش میں ہے، پر وہ ہے کہاں. مصطفیٰ کے سوال پر سعدین کچھ نہیں سمجھ پایا. کون؟ سعدین نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی. وہی بندہ جس کا دماغ خراب ہے. مصطفیٰ کا سنجیدگی بھرا انداز قابل دید تھا. پہلے تو سعدین کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ دونوں بچوں کی طرح پکڑ دھکڑ میں مصروف نظر آئے تھے. پولیس ماموں اور فاسٹ. فاطمہ نے کلکلاتے ہوئے اس کی سپورٹ کی جو حریم کا ہاتھ تھامے ابھی باہر آئی تھی، اور ان کے پیچھے عمر تھا جو اپنے فیورٹ چاچو کو فاطمہ کے پولیس ماموں کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا. چاچو یار، میری ہیلپ چاہیے. عمر کی کھلے دل کی آفر پر سعدین نے رک کر اسے دیکھا. کہیں آنکھوں میں کوئی بات ہو اور دوسرے ہی لمحے عمر تیزی سے مصطفیٰ کی ٹانگوں سے لپٹا تھا. اس اچانک اطاعت پر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا اور دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا. یو بیڈ انکل، پولیس چاچو کو گرا دیا. آئی ہیٹ یو. فاطمہ نم آنکھوں سے مصطفیٰ کی ہمدردی میں دوڑی تھی. یا خدا، آج میں نے ایسا کیا کر دیا جو دونوں ماں بیٹی کے روتو چہرے دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ شور کی آواز پر باہر آتی نویرا کو دیکھ کر سعدین نے بلند و بانگ آواز میں کہا تھا. یہ تمہارے پچھلے کرموں کی سزا ہے سعدین کمال. تمہارے گناہوں کا پاپی پیالہ اتنی جلدی کم نہیں ہوگا. مصطفیٰ کے ہاتھ تو گویا اس کا مذاق اڑانے کا موقع تھا. تو رک ذرا، میں بتاتا ہوں ابھی تیرے کرم. سعدین اس کی طرف بڑھا جب مصطفیٰ نے فاطمہ کو آگے کیا. فاتو جانی، بچاؤ اپنے پولیس ماموں کو، ورنہ یہ بیڈ انکل آج تو تمہارے ماموں کو بڑے غلط ارادوں سے دیکھ رہا ہے. مصطفیٰ کے مظلوم انداز پر حریم اور نویرا نے اپنی ہنسی لبوں میں ہی دبائے رکھی تھی جبکہ سعدین مزید تلملایا تھا. فاطمہ بچے، بابا کو چھوڑ کر آپ اس گھامڑ کی سائڈ لے رہے ہو. اٹس ناٹ فیئر. سعدین نے فاطمہ کو پچکارا جو اکثر تو سعدین اور مصطفیٰ کے جھگڑوں میں کنفیوز نظر آتی تھی، اور اگر جو کبھی ضرورت پڑتی وہ ہمیشہ مصطفیٰ کی سپورٹر نظر آتی تھی. ہیں، یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ آبدہ جو شہیر کو گود میں اٹھائے وہاں آئی تھی. حیرت سے ان دونوں کو لان کے بیچوں بیچ اپنے کھلاڑیوں کے ہمراہ دوستانوں بیٹھے دیکھ رہی تھی جو اس دیگا مشتی سے ہانپ رہے تھے.
اور میرا شہزادہ آیا ہے۔ کیوں عمر چیمپئن، اب کیا کہتے ہو؟ ہماری ٹیم میں ایک اور کھلاڑی آ چکا ہے، مصطفیٰ اترایا تھا۔ پیڈ انکل۔ فاطمہ نے 3 سالہ شہیر کا ہاتھ پکڑے شادین کی طرف اشارہ کیا۔ پیڈ انکل۔ وہ منع اس کی بات پر عمل کر رہا تھا۔ عمر نے منہ پسورتے ہوئے شادین کو دیکھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس پیڈ انکل کی جمع نفی چاہتا تھا۔ شادین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب ہم سے جیلنس ہے عمر۔ شادین کی دعائیں پر عمر نے بھرپور انداز میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی، ایسا ہی ہونا۔ جیلس انکل۔ مصطفیٰ عمر کے منہ سے اپنے لیے نئے لفظ سن کر ہکا بکا بیٹھا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے شادی؟ مصطفیٰ، یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ آغا جان کی آمد نے اس لفظی جنگ کو درمیان میں ختم کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جھاڑتے کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں آغا جان، ہم تو بس ویسے ہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ محفل اپنے اختتام کو پہنچی تو سب سر جھکائے آغا جان کے پیچھے آئے تھے، کیونکہ یہ تینوں رپورٹر آغا جان کو ساری کارروائی بتانے والے تھے۔ ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا، میاں یہ عاشق کی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ مصطفیٰ شادین کے کان میں منمنایا تو وہ اسے گھور کے رہ گیا تھا۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ سارا دن پیشنٹس کو بتانے کے بعد وہ اپنی زوجِ من کو لینے گیا تھا، جہاں سے سارا مسئلہ خراب ہو چلا تھا، اور یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ نویرہ کے موڈ کا اثر شادین پر نہ پڑے۔ آغا جان کی اب بچوں والے ہو گئے ہو، ایسے کرو گے؟ ان کی تربیت سے لے کر ان کے مستقبل کا خوفناک نقشہ جو وہ کھینچتے تھے، وہ شادین اور مصطفیٰ کو کبھی بزرگی کی حد تک لانے کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا۔ بس پر پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ ہم کھیلنے کودنے کی عمر میں ماں باپ بن گئے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ پر ان کی تان آ کر ٹوٹتی تھی اور آغا جان کی ساری محنت ایک پل میں کارت چلی جاتی تھی۔ وہ رفس انداز میں روم میں آیا تھا اور بیڈ پر بستر پر ڈھیر ہوتے وہ مضطرب سے انداز میں پاؤں ہلانے لگا تھا۔ نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ بقول اس کے پیر و مرشد مصطفیٰ جمال کے بیوی اور محبوبہ میں فرق رکھنا چاہیے۔ محبوبہ کو بیوی بنانے سے گریز کیا جائے یا پھر بیوی کو محبوبہ نہ بنایا جائے۔ اس وقت ایسا ہی کچھ حال اس کا ہو رہا تھا۔ اس انتظار میں گھلتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوا تھا۔ نویرہ کمرے میں آئی تو اسے آڑے ترچھے انداز میں لیٹے دیکھ اس کی تھکن کا احساس غالب آیا تھا۔ اسے شادین پر جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ آغا جان کے سامنے ہوئی اس کی کلاس پر ہوا ہو گیا تھا، پر کچن کے کاموں میں حریم کا ہاتھ بٹاتے ہوئے وہ کمرے میں اس ٹائم نہیں آ سکی تھی۔ شام کے گہرے سائے پڑتے دیکھ اس نے روم کی تمام لائٹس آن کی اور اس کے پاس آ کر گو حالت کا شکار ہوئی تھی۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان روز اول کے حالات سے بالکل مختلف اور دلگیر حالات تھے، پر شادین کے اگریسو موڈ کا خوف اس پر اب بھی رہتا تھا۔ اس کے پاؤں کو جوتوں کی قید سے رہا کرتے ہوئے نرمی سے اس کے پاؤں چھوئے تھے، جب اگلے ہی لمحے دل دھک سا رہ گیا تھا۔ شادین جھٹکے سے اٹھ کر سیدھا ہوا تھا، مطلب کہ وہ سو نہیں رہا تھا۔ سعد، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ ایک تو پورا دن بندہ ذلیل و خوار ہو کر آئے، اوپر سے کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ اسے دیکھنے سے گریزاں بول رہا تھا، جبکہ وہ اپنی سانس بحال کرتے جبکہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شادین کے خاموش ہونے پر بھی وہ کچھ نہ بولی تو بالاخر نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کہاں تھی اب تک آپ؟ وہی غصے میں آپ جناب کا تخاطب، کچن میں تھی۔ غلطی تھی، اسے اگنور کیا تھا، اسے قرار ضروری تھا۔ اور مجھے بھاڑ میں جھونک دیا تھا نا۔ وہ اسے تیور دکھاتے پھر سے بیڈ پر استدعا ہوا تو وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کیے اس کے بہت قریب چلی آئی تھی۔ شادین نے کوئی رسپانس شو نہیں کیا۔ نویرہ نے اپنے اور اس کے درمیان ماسوائے سانسوں کے ارتعاش کے فاصلہ زیر کیا تھا تو وہ بھی جیسے خود ساختہ ناراضگی سے ہارتے ہوئے اسے باہوں میں بھر گیا تھا۔ اچھا سوری، میں تو یہ دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ میرے سامنے بیکی بلی بن کے رہنے والی میری جان بیوی کے کس قدر بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی کتے کے سامنے۔ دی سین آئی واز انوائٹڈ، جب تم اسے باتوں سے بہلا رہی تھی۔ سچ میں جان بیوی، میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں۔ شادین کے چہرے پر کھلی شرارتی مسکراہٹ سے وہ خوب واقف تھی۔ اس کی غربت کے سائے میسر آتے ہی شادین کے ہاتھ اس کے بدن کے زاویوں میں الجھے تھے جو اس کی انگلیوں کو ازبر تھے۔ پھر بھی اسے شادین کا اپنی غلطی کا اظہار اچھا لگا تھا۔ سچ میں شادین، میں اندر اندر سے بہت ڈر گئی تھی، پر ایمی کی دلیری دکھا کر بس میں نہیں چاہتی کہ وہ سمجھے میں کمزور ہوں۔ اس نے بڑے ناصحانہ انداز میں بات کی تو شادین کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ نویرہ منہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی، بھلا اب اس نے کیا کہا تھا ایسا انوکھا جو وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا؟ سچ میں میری جان، تم سے زیادہ کوئی پیارا اور معصوم نہیں ہے۔ ایک وقت میں اسے جو نویرہ کی معصومیت ڈھونگ لگتی تھی، آج پورے دل سے اس کا دل داغ ہوا تھا۔ نویرہ کو اپنی کمر کی گھاٹیوں پر اس کی نرم انگلیوں کی پورز نے عجیب سی سنسناہٹ پیدا کی تو وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی جب شادین نے اپنا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ کپڑے نہیں چاہیے آپ کو؟ نویرہ نے فرار کی راہ چاہی تھی۔ نہیں، فی الحال مجھے کسی اور چیز کی شدت سے چاہ ہو رہی ہے۔ شادین نے آرام سے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ کس کی؟ وہ رحمگی سے پوچھنے لگی۔ تمہاری۔ شادین نے شرارت سے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو نویرہ نے اسے مکہ جڑ دیا تھا۔ اب یہ آپ کی عمر نہیں ہے فضول کی عاشقی کی، ایک بیٹی کے باپ ہیں آپ۔ نویرہ کی انوکھی منطق پر وہ اونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا تھا۔
سچ میں یار، یہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اب تم میں بھی آغا جان کی روح بسی ہے۔ آئی پراؤڈ مائی سیلف کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، بلکہ میری تو خواہش ہے کہ اللہ مجھے اور بھی فاطمہ اور تمہارے جیسی ایک خوبصورت بیٹی سے نوازے۔ بیٹی کا باپ ہونا جرم بنا دیا تم لوگوں نے۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہماری شادی کو، حتیٰ کہ ہنی مون تک نہیں منایا میں نے، اور سب کہتے ہیں ہم بوڑھی آتما اپنے اندر گھسا لیں۔ وہ جو کب سے اسے چھیڑے جا رہا تھا، نویرا کی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر پایا تھا، وہ اس کا سنجیدہ انداز دیکھتے اس کے پہلو سے نکلتے ہوئے باہر آ گئی۔ آغا جان، میں نے سوچا ہے ہمیں ہنی مون کے لیے جانا چاہیے کسی ہل اسٹیشن پر۔ بائی دا وے، آپ لوگوں میں سے جو کپل ہمیں جوائن کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم۔ شادی کی بات نے کسی اور کے تو پتہ نہیں، پر نویرا کے حواسوں پر ضرور بم پھوڑا تھا۔ تمہیں اب یاد آ رہا ہے ہنی مون، جب تم بچوں کے باپ بن چکے ہو؟ آغا جان کا حسب معمول کا اختلاف، جسے شادی کم از کم خاطر میں لانے والا نہیں تھا۔ بچے کہاں؟ آغا جان اسی خواہش پر تو جا رہے ہیں۔ شادین کے بے باک انداز پر جہاں نویرا کا چہرہ سرخ پڑا، وہیں سب کی جبیں ہنسی نے آغا جان کا پارا ہائی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جسے جانا ہے جائے، پر بچے کہیں نہیں جائیں گے۔ آغا جان کی بات پر سب کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ نویرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو کچھ ایسی ہی حالت آبدار کی بھی تھی، جبکہ مصطفیٰ اور شادین کا دل چاہ رہا تھا اس اعلان کی خوشی میں لڈیاں ڈالیں، پر آغا جان اور باقی بڑوں کا احترام ماننے آیا تھا برائے نام کا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ آغا جان، اگر بچوں کے ساتھ جائیں گے تو سارا دھیان انہیں میں ہٹکا رہے گا، اور پھر ہماری بیویاں ہمیں کہاں لفٹ کرائیں گی، کیوں مصطفیٰ؟ شادین نے ہمیشہ کی طرح اس کی حامی چاہی تھی۔ اس نے آغا جان کی تیز نظروں سے اپنا بچاؤ کرتے، فی الحال دوستی کا بھرم نہ پاتے، زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ یہ ان دونوں کی ملی بھگت تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں نے پلان بنا ہی لی ہے تو میرے ایک دوست کا گھر ہے ویری سائٹ میں، اس سے بات کر کے گھر اوپن کرواتا ہوں، لیکن بچے نہیں جائیں گے، یہی شرط اول ہے۔ کمال آغا نے بھی حامی بھری تو ان دونوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ حریم اور اذلان نے تو پہلے ہی بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے ایکسکیوز کر لیا تھا، اور اب تو سب بچے انہی کی ذمہ داری پر آ گئے تھے۔ بے شک دادیاں موجود تھیں، پر بچوں کی اس سے خصوصی اٹیچمنٹ سب کے سامنے تھی۔ کل کی روٹھی نویرا اب اور سیکھواں نظر آ رہی تھی۔ مجھ کو خود سے جدا نہ ہونے دو، بات یہ ہے میں اپنے بس کا نہیں، کیا لڑائی بھلا کہ ہم میں سے کوئی بھی سینکڑوں برس کا نہیں۔ شادین کی آواز پر وہ تیزی سے پلٹتی اس کے پاس آئی تھی۔ یہ کیسا مذاق ہے شادین، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں فاطمہ کے بغیر۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ جوانی زندگانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، یہ ایک ایسی کہانی ہے، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ شادین کے لہلہا کے شعر پڑھنے کے انداز اس کی خوشی بیان کر رہے تھے۔ شادی، وہ زور سے چلاتے ہوئے اسے متوجہ کرنے لگی تھی۔ جب شادین نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے گھمایا تھا، جانے من جانے بہار محسوس تو کرو، آہ آزادی کی مہک۔ شادین نے باقاعدہ ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ نویرا اس سے جھٹکتے ہوئے رخ موڑنے لگی تھی، جب شادین نے پھر سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ کو بچے قید لگ رہے تھے، وہ تعصب بھرے بھرپور انداز میں بولی تھی۔ واللہ نہیں منبہار، بس میں کچھ لمحے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس دنیا سے کٹ کر، سب سے الگ، جہاں صرف میں اور تم ہوں۔ جیسے یہ میرا کمرہ ہے، ہم یہاں لیمپ کی روشنی میں باتیں کم اور ہنس زیادہ سکتے ہیں۔ میں اس روشنی میں تمہاری نیلی رگوں کو دیکھ سکتا ہوں، تمہاری جلد وہ جزیرہ ہے جو میرے بوسوں سے آباد ہوا ہے۔ ہم یہاں عمدہ شراب پی سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، اور ایک ساتھ مل کر رقص بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، جیسے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ پر یہاں ایک مسئلہ ہے آغا جان، وہ کہاں میرے چھوٹے چھوٹے سپنے پورے ہونے دیں گے جانا؟ شادین کے بہکے انداز سے یک لحظ چپ کر آ گئے تھے۔ آپ گھر سے فرار چاہتے ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ شادین نے بنا رکے سر ہلا دیا تھا۔ تو ہم اسلام آباد موو کر لیتے ہیں۔ نویرا کے کھلے مشورے پر شادین نے ابروج جھکائے سے دیکھا تھا۔ سیریسلی؟ اوہ واو، میری تو دلی خواہش پوری ہو گئی، پر کتنے دن کے لیے؟ یہ بھی مینشن کر دیں پلیز۔ شادین جانتا تھا وہ اسلام آباد جانے سے کتنا کتراتی ہے، تبھی تنزیہ پوچھا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چاروں ناچار انہیں بچوں کو گھر چھوڑ کر ہی جانا پڑا تھا، کیونکہ یہ شادین کمال کی ضد تھی۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری پلکیں، تمہاری زلفیں، تمہارا چہرہ، شانے تمہارے، تمہاری گردن کا تل، کلائیوں میں کھنکتے کنگن، کمال ہو تم، کمال جانا، نہیں تمہاری کوئی مثال جانا۔
وہ جب سے ٹیبل سے اٹھ کر آئی تھی مسلسل چیزیں اٹھک پٹک رہی تھیں۔ جب مصطفیٰ نے طوفانی حالات دیکھتے ہوئے اسے کمر سے پکڑتے اپنے سینے سے لگاتے حفاظتی اقدام کے طور پر اس کے دونوں ہاتھ بھی مقید کیے تھے۔ چھوڑو مجھے، فضول انسان، تم نے کہا تھا ہم شہر سمیت جائیں گے اور اب نو نو وے، تمہیں جانا ہے نا، تم جاؤ، شہر نہیں تو میں بھی نہیں، دیٹس فائنل۔ آبدار نے ہاتھ کھڑے کرتے ٹکا جواب دیا تو مصطفیٰ سر کھجانے لگا تھا۔ تبھی تالیاں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ آپ یہ بچے کیوں ضد کر رہی ہو؟ آپ اگر اسے لے بھی جائیں گے تو یہاں ہم الگ پریشان رہیں گے اور آغا جان الگ پریشان کریں گے۔ جانتے ہو نا تم لوگوں سے زیادہ انہیں تمہارے بچے عزیز ہیں۔ یہاں ہم سب ہیں انہیں سنبھالنے کو۔ ویسے بھی اب تک حالات ایسے رہے ہیں کہ تم لوگ ایک دوسرے کو صحیح سے ٹائم ہی نہیں دے پائے ہو۔ بہت اچھا ڈیسیجن ہے سعدی اور مصطفیٰ کا۔ ویسے بھی ابھی یہ نکھٹو ویلا بیٹھا 3 مہینوں تک۔ تالیہ جمال نے اسے ایک دھپ رسید کی تو وہ بس ہوئی ماں کی ایکٹنگ کرتے ایک وکٹری کا نشانہ آبدار کے سامنے بنائی گیا تھا۔ وہ محض کمزور سا احتجاج کر کے رہ گئی تھی۔ لیکن ان سب کے ٹرپ کو اس وقت شاید کوئی نظر لگ گئی تھی جب سعدی نے ارجنٹلی اپنا ٹرپ کینسل کیا تھا کیونکہ اسے کسی سرکاری کیمپ کے لیے جانا تھا اور یہ پلان اگلے دنوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب پورے 1 ماہ بعد وہ گھر آیا تھا اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ آنے والی کا تعارف سب کے پیروں تلے سے زمین سرکا گیا تھا۔ سعدین کی بیٹی؟ ہال میں موجود تمام لوگ نہ صرف یہ بات سن کے بلکہ اسے ہاتھ میں تھامی بچی دیکھ کر دنگ سے رہ گئے تھے۔ کارٹ میں صحیح نومولود بچی کا تعارف سن کر تو وہیں نویرا کے تو پاؤں جیسے زمین پر جم گئے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے سعدی، یہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے بھلا؟ کمال آغا نے نویرا کے سرخ چہرے سے نظریں چراتے ہوئے سعدین کو جھاڑنے کے انداز میں مخاطب کیا تھا۔ کیوں؟ یہ بچی میری بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ سعدین نے استفہامی نظروں سے سب کو دیکھا تھا۔ نویرا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ آبدار کی گود میں بیٹھی فاطمہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ اس کا دھواں ہوتا چہرہ سب نے دیکھا تھا۔ سعدی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پہلے اتنی مشکلوں سے نویرا اور تمہارے درمیان سب بہتر ہو رہا تھا اور اب تم نے یہ نیا تماشا لگا لیا ہے۔ کس کچرے سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ کمال آغا بھی دبے دبے لب و لہجے میں چیخے تھے۔ بابا، میں نے آپ سب سے کہا نا کہ یہ میری بیٹی ہے، پھر آپ لوگ اسے اس طرح کیسے کچرے کا نام دے سکتے ہیں؟ حریم، آپ اسے لے جائیں۔ سعدی نے وہ نومولود بچی کو اٹھا کر اس کی گود میں دیا تو اسے آغا کمال کی تنقیدی نظروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے سعدین؟ نویرا کتنے برس تم سے دور رہنے کے باوجود تم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، تو اب یہ سب کیا ہے؟ مصطفیٰ نویرا کا وکیل بن کر ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ ول یو لیو اس؟ مصطفیٰ، یہ میرا اور نویرا کا پرسنل معاملہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو اس معاملے میں بولنے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ وہ یوں ہی بچی کو حریم کی گود میں ڈالے اوپر کی سیڑھیاں چڑھتے اپنے فلور پر پہنچا تھا جہاں نویرا گمسم سی بیٹھی تھی جبکہ فاطمہ اس کے یوں اوپر آنے پر کئی ایک سوال اٹھا رہی تھی۔ فاطمہ بیٹا، آپ کو پولیس مامور لا رہے ہیں۔ سعدین نے ایک نظر نویرا کو دیکھا تھا تو دل میں کئی پشیمانیاں گھر کرنے لگیں۔ فاطمہ فوراً اٹھی تھی جب نویرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ، اپنا بیگ پیک کریں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ نویرا کے الٹے ریئیکشن نے سعدین کو سیخ پھاں کر دیا تھا۔ اس نے پیشانی مسلی تھی جبکہ فاطمہ کنفیوز سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نویرا، لسن ٹو می، اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہاری ماضی کی کوئی حماقت دہرانے دوں گا تو ایسا سوچنا بھی مت۔ بات کرنی ہے مجھے تم سے اور تم یہاں سے بھی نہیں ہلوگی۔ فاطمہ، آپ دادو کے پاس جائیں۔ سعدین فاطمہ کے سامنے کچھ بولنے سے احتیاط برت رہا تھا اور اسے نویرا کی گود سے اٹھاتے دروازے میں کھڑا کیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ روم لاک کرتے نویرا کی طرف بڑھا تھا۔ نویرا، میرے خیال سے تمہیں یوں احتجاج کرنے کی بجائے مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے اور میں نے یہ سب کیوں کیا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ اس سب میں میرا سب سے زیادہ ساتھ دیں اور آپ ہی یوں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئی ہیں۔ از اٹ فیئر انف؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ نویرا کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا، تبھی وہ سعدین کے گریبان پر ہاتھ ڈال گئی تھی جبکہ سعدین کے لیے اس کی یہ حرکت قطعی اچانک تھی۔ تبھی وہ سنبھلتے ہوئے اس کے گرد حصار باندھ گیا تھا۔ احتجاج نہیں کرنا چاہیے سعدین، اگر میرا قصور کیا ہے حادثاتی طور پر آپ کی زندگی میں آنا یا آپ کا ہر الزام بے اعتباری سہ کر بھی صرف آپ کے ہو کے رہنا۔ سعدین کمال، بتائیں آپ کو ایسی بے وفائی کی اجازت کس نے دی؟ نویرا کی رم جھم بنی آنکھیں سعدین کو ندامت میں مبتلا کر گئی تھیں۔ میں نے تم سے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے نویرا۔ سعدین نے فوراً اس کی بات کی تائید کی تھی۔
سچ میں؟ تو وہ بچی کون ہے پھر؟ رمیرا کی آنکھیں رونے کی شدت سے لال ہو رہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے رمیرا، اور تمہیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ سعدین نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی آئینی ہاتھوں میں جکڑتے تحکم بھرے لہجے انداز میں کہا تھا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی دور ہوئی تھی۔ کیا ہی اچھا مذاق بنایا ہوا ہے نا آپ نے میرا۔ آپ نے بے وفائی نہیں کی، پھر بھی ایک ناجائز بیٹی کے باپ بن گئے ہیں۔ وہ تقریباً چلائی تھی۔ شٹ اپ نویرا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ سعدین نے اسے کلائی سے تھامے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ حد تو اب کوئی رہی ہی نہیں ہے مسٹر سعدین، یا تو آپ کو سب سچ سچ بتانا ہوگا، دوسری صورت میں اور فاطمہ یہاں نہیں رہیں گے۔ نویرا کے دو ٹوک انداز پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ خبردار، ایسا سوچنا بھی بد، اگر مجھ سے خود کو دور کرنے کی کوشش بھی کی تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ اس نے نویرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھینچا تھا جب وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کو وہی بچی چاہیے یا ہم دونوں؟ نویرا کا انداز جارحانہ تھا۔ نویرا میری جان، میری نفس عادل کمال، اس سے آگے ایک بات نہیں۔ وہ انگلی اٹھائی اسے وارن کر گئی اور اپنا آپ اس سے چھڑاتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ جھنجھلایا سا بریک کو ہٹ کر گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا پاؤں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا یہ قدم انتہائی سنگین ثابت ہوگا۔ اسے لگا تھا وہ ہمیشہ کی طرح اپنی محبت سے اسے رام کر لے گا، لیکن اس وقت اسے پورے گھر کی مخالفت کا سامنا تھا، جبکہ 5 برس پہلے کی طرح آج بھی آغا مینشن کے تمام لوگ اسی کی حمایت میں بول رہے تھے۔ سعدی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو ایک ماں کے میڈیکل کیپ کا کہہ کر گئے تھے، اور یہ تبدیلی؟ حریم بیبی کارڈ میں سوئی پھولے پھولے گالوں والی سرخ و سفید بچی کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی، جبکہ اذلان مسلسل کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے سعدین کمال کے اس انتہائی قدم کے پیچھے کی وجہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے سعدی ہم سب سے جھوٹ بول رہا ہو اور یہ بچی اس کی نہ ہو، شاید اس نے اڈاپٹ کیا ہو اسے۔ وہ کسی انجانے خیال کے تحت بولتے ہوئے اذلان کے پاس آ کر ٹھہری تھی، پر وہ اتنی اڈاپٹیشن بنا فیملی کی انوالومنٹ کے نہیں کر سکتا تھا، اور یہ تو واقعی ایسا لگ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پر اس جھوٹ کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آخر؟ سب گھر والوں سمیت وہ بھی کافی حد تک کنفیوز تھے۔ بابا، یہ میری گڑیا ہے؟ عمر، جو کب سے پرشوق نظروں سے سامنے لیٹی بچی کا جائزہ لے رہا تھا، بال آ کر بول پڑا تھا، نہیں بیٹا، یہ گڑیا ہماری مہمان ہے۔ حریم نہیں چاہتی تھی کہ عمر کی کسی بچے سے اٹیچمنٹ ہو، کیونکہ وہ پہلے سعدین کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس نے عمر میں یہ عادت بہت دیکھی تھی کہ اگر اسے مکمل اٹینشن نہ دی جاتی تو وہ اگریسو ہو جاتا تھا، اور نہ جانے اس ننھی پری نے کتنے دن یہاں رہنا تھا۔ ایسے میں وہ عمر کو اس سے دور ہی رکھنا چاہتی تھی۔ بٹ سعدی چاچو تو اسے میرے لیے لائے ہیں، انہوں نے کب سے مجھ سے پرامس کیا تھا وہ میرے لیے گڑیا لائیں گے، اتنا لمبا پرامس تھا ان کا۔ عمر کی بات پر وہ دونوں چونکے تھے۔ تو کیا سعدی پری پلانڈ طریقے سے یہاں سے گیا تھا؟ پر اسے اتنی اسپیس کب ملی تھی جو وہ کسی ریلیشن میں جاتا؟ کیونکہ نویرا سے پہلے اس کی دنیا عمر تک محدود نظر آتی تھی، اور نویرا اور فاطمہ کی آمد کے بعد تو وہ عمر تک کو بھول گیا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو نویرا اور فاطمہ۔ سرپرائزلی اذلان، سعدی کو رشتوں کو ان کا صحیح مقام دینا نہیں آتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ عمر، نویرا اور فاطمہ کے ساتھ ساتھ اب اس بچی سے بھی ناانصافی کر رہا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ حریم شاید ہی کسی معاملے میں اتنی روڈ ہوئی ہو، مگر اس وقت اس کا غصہ سعدین کے لیے ہی رہ گیا تھا۔ حریم، آپ کیوں اتنا سٹریس لے رہی ہیں؟ یہ سعدین اور نویرا کا معاملہ ہے، وہ اس گتھی کو سلجھا لیں گے، ڈونٹ وری۔ اذلان نے اسے ٹینشن لیتے دیکھ کر کہتے ہوئے کہا، اور اس کے شانے پر تھپکی دیتے کھول کرنا چاہتا جب وہ اداسی سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اذلان، یہ سب دیکھ کر میرا دل اندیکھے اندیشوں میں گر رہا ہے، کچھ قابل اعتبار نہیں لگ رہا۔ مجھے اس طرح سمیٹنے جیسے میں کائنات کی پہلی اور آخری عورت ہوں، اور میں آپ سے ایسی محبت کروں گی جیسے آپ کے سوا کوئی مرد پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ لیکن مجھ سے وعدہ کریں، کبھی آپ ہمارے رشتے کو ایسی آزمائش میں نہیں لائیں گے۔ حریم کی نم آنکھیں اس کا سینہ بھگو رہی تھیں۔ حریم، واٹس رانگ وتھ یو میری جان، آپ ایسا کچھ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ شادی کے اس قدم کے پیچھے جو وجہ ہوگی سامنے آ جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی ہمارے رشتے پر بے اعتباری ظاہر کریں۔ قسم سے آپ دل سے عزیز اور جان سے قریب ہو، مجھے کسی اور کا احساس نہیں۔ بار دی ہے محبت آپ پر میں نے۔ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ سلا رہا تھا، جبکہ عمر، حریم کی آنکھوں میں ابلتے آنسوؤں اور اذلان کے چہرے پر پھیلے تفکر کی وجہ سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ کاٹ میں لیٹی بچی سے بھی کھیل رہا تھا۔ شاید اس کا گھر کا سب سے میچور بچہ تھا جو اپنے ارد گرد کے حالات کو بآسانی سمجھ جایا کرتا تھا، جبکہ حریم کی فرسٹریشن کم نہیں ہو رہی تھی۔ کسی ایسے شخص کا ہونا جو آپ کا نفسیاتی طور پر ساتھ دے اور اس بات کا یقین دلاتا ہو کہ آپ بہت انمول ہو، اس کی بے اعتباری کو کم کر رہا تھا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔
نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے.